تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کے اس نسب سے تعلق رکھتی ہیں جو نسب حضور کا پاکیزہ نسب ہے. 40 برس میں نکاح ہے، لیکن نکاح سے پہلے آپ کی شہرت پورے مکے کے اندر سب سے بڑی تاجرہ کی ہے، مالدار تاجرہ، عظیم خاندان سے تعلق، مال بھی، حیثیت بھی، تجارت بھی. جب آپ کے پہلے جو شوہر تھے جب ان کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ نے اپنے تجارت کی خود نگرانی کرنا شروع کی. اور کتب تاریخ کے اندر آتا ہے کہ بڑے بڑے قافلے آپ کے تجارت کے لیے جاتے، حتیٰ کہ یہ پوزیشن ہوتی کہ آپ کے مال تجارت کا اونٹ اگر یمن میں داخل ہو رہا ہوتا پہلا، تو آخری ابھی مکے سے نکل رہا ہوتا. بعض لوگوں نے تاجدار کائنات کے لیے جو تصور پیش کیا، اور مستشرقین جو دشمنان اسلام ہیں ان کے سامنے جو پیغمبر اسلام کا تصور پیش کیا جاتا ہے، وہ ناواقفیت کی بنیاد پر اصل میں ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ حضور یا تو بہت غریب تھے، یا معاذ اللہ بہت تنگ دست تھے، یا فاقے، یا کوئی کھانے پینے کا ماحول نہ تھا، جس سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان معاذ اللہ کوئی بہت کمزور خاندان تھا، یا لوگوں کے دیے میں پلتا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اور آپ کا فقر وہ آپ کا اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا. یعنی آپ اپنی مرضی سے راہ خدا کے اندر مال کو خرچ کر کے مال کو ترک کرتے تھے. آپ ایسے غریب نہ تھے کہ اسے محتاج کہا جائے. آپ کے پاس مال تھا مگر آپ مال کو جمع نہیں کرتے تھے. آپ کے والد ہوں یا آپ کے دادا ہوں، حضرت عبد المطلب وہ سردار قریش تھے، وہ کعبے کے متولی تھے. اور آپ کے حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، ان کا تو لقب ہی ہاشم اس لیے پڑا کہ ہاشم کہتے ہی اسے ہیں جو روٹیاں توڑ کر لنگر میں کھلاتا ہو. اونٹ ذبح کر کے سرید بنا کر روٹی کو اس میں بھگو کر وہ سالن جو لوگوں کو کھلائے، تو روٹی کو بھگو کر کھلانے والے کو ہی ہاشم کہتے ہیں. تو غریب پرور خاندان، لوگوں کو کھلانے والا خاندان، بانٹنے والا خاندان. یہی حال حضرت خدیجہ کا کہ بے انتہا مال کہ یمن کے اندر اونٹ جا رہا ہے، داخل ہو رہا ہے تجارت کا، اور یہاں مکے سے بھی آخری اونٹ نکل رہا ہے. تو حضرت خدیجہ تلاش میں رہتی تھیں کہ کوئی ایسا بندہ ملے مکے کے اندر کہ جس کی نگرانی کے اندر یہ تجارت کی جائے. میں مختصر کر رہا ہوں بات کو، بس انہیں ایک عادل کی اور ایک انتہائی امین شخص کی تلاش تھی. ادھر مکے کے اندر ایک ہستی کی شہرت ہو چکی تھی کہ اگر کسی نے سچا دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو، کسی نے امانت دار دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو. یہ ساتھی کو امین مشہور ہو چکے تھے. ان کی تجارت بڑھی، ان کی شہرت بڑھی، ان کا کاروبار بڑھا، ان کا ذکر خیر بڑھا، ان کا کاروبار ترقی کی طرف جا رہا تھا، اور ان کا اعلان ہونے والا تھا کائنات کے اندر کہ اللہ کا حبیب جلوہ گر ہوگا. فارا کی چوٹی سے بس تقدیر حرکت میں آئی. ان کو اپنے تجارت کے لیے ایک امین چاہیے تھا، اللہ پاک کو اپنے حبیب کے لیے اس کی ایک زوج چاہیے تھی. انہوں نے شہرت سنی کہ ایک شادی کو امین ہے محمد نام کا، تو انہوں نے طلب فرمایا اور اپنے غلام کے ذریعے پیغام دیا کہ یا محمد ابن عبداللہ، یہ میرا مال تجارت ہے، اس کو لے جائیے اور تجارت کے بعد واپس آئیے، اور جو نفع ہوگا اس کو انصاف کے ساتھ ساتھ تقسیم کر لیا جائے گا. مختصر یہ کہ حضور نے قبول کیا. ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ وہ بھی ساتھ کر دیا کہ تجارت تو تم کرنے دینا انہیں، تمہارے لیے ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نظر رکھنا محمد پر، اور خوبیاں میں نے بہت سنی ہیں، بس کوئی خامی ملے تو بتانا. خوبیاں میں نے بہت سنی ہیں اور جانچ میں نے لیا ہے. تم سفر میں جانا، آدمی کی پہچان سفر میں ہوتی ہے، لین دین کے بعد ہوتی ہے. کوئی خامی ملے تو بتانا. وہ تو خیر لمبا واقعہ ہے. وہ گئے سفر پر، تجارت بھی ہوئی، اور جو لین دین حضور نے کرنا تھا وہ اپنی حکمت سے اور تدبیر سے کیا. وہ جو نفع ہر سال اگر 100 روپے ہوتا تھا تو اب کئی گنا بڑھ گیا. سامان واپس آیا، نفع بے انتہا تھا، بہت زیادہ فائدہ ہوا. حضرت خدیجہ کو ان کے غلام میسرہ نے بتایا کہ بہت نفع ہوا ہے. خدیجہ نے فرمایا نفع کو چھوڑ، عمر ہو گئی کماتے کماتے، فائدے کو چھوڑ، وہ تو معلوم تھا کہ ہونا ہی ہے. یہ بتا جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ کام کیا کہ نہ کیا؟ میں کہا اما جان کیا ہے. فرمایا کوئی بات ایسی دیکھی ہو تو بتا. کہنے لگا جہاں سے گزرتا تھا پتھر سلام کرتے تھے. حضرت خدیجہ نے فرمایا یہ سنا ہے میں نے، کوئی بات دیکھی ہو تو بتا. کہا کیا بتاؤں؟ جس درخت کے نیچے بیٹھا وہ درخت اس پر صلاۃ و سلام پڑھتا تھا. خدیجہ نے فرمایا بھائی کوئی بات بتا. کہنے لگے کیا بات بتاؤں؟ عالم یہ تھا کہ جب
کسی چیز پر نظر پڑتی تو ان کے اخلاق کریمہ اور ان کی زبان سے ایسے میٹھے لفظ نکلتے تھے کہ ان کو بارگیننگ کیے بغیر وہ شخص اپنا سامان دے بھی دیتا تھا اور ان کا لے بھی لیتا تھا۔ الغرض وہ پوچھتی تھی کوئی خامی بتا، یہ خوبی بیان کرتا کہ ہنستا ہے تو کمال کر دیتا ہے، سوتا ہے تو حسین لگتا ہے، بات کرتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں، دشمن کو بھی اپنا بنانے کا فن جانتا ہے، جوانی اتنی پاکیزہ کہ پاکیزہ لوگوں کو بھی دیکھ کر حیرت ہو۔ الغرض یہ کہ اگر کسی فرشتے میں کوئی اوصاف دیکھے جائیں تو یہ فرشتہ ہے تو نہیں مگر فرشتوں کو بھی شرما دے، فرشتوں کو بھی شرما دے۔ کیا پاکیزگی ہے، کیا ذہانت ہے، کیا فطانت ہے۔ ایسے اوصاف بیان کیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگیں تو کہنا یہ چاہتا ہے کہ تو نے عیب کوئی نہیں دیکھا۔ تو میں ایسا کہنے لگا میری اماں جان خدا کی قسم میں عیب خدا نے ان میں کوئی رکھا ہو تو میں دیکھوں۔ اور وہ تو بہت بعد میں حسان بولے، ان کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے اسی میسرہ کی ترجمانی میں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ خدا کی قسم میں نے آپ سا ہنسی دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا کیسے کسی ماں نے آپ جیسا ہنسی جنا ہی نہیں، اور میری آنکھ نے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے بری بنایا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ جس طرح آپ نے چاہا ہے اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو بنایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، ختم کر رہا ہوں، نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نے سنا، فرمایا پیغام آ گیا، میں اپنے بڑوں سے بزرگوں سے چچا سے مشورہ کر لوں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب سے مشورہ کیا گیا۔ ختم کر رہا ہوں بات کو، بہت ساری باتیں ہیں۔ جب پیغام بھیجا بزرگوں میں رکھا گیا، انہوں نے بھی قبول کر لیا، اور قبولیت کے بعد حضرت خدیجہ کے گھر پر آئے حضور کے بزرگ، حضرت ابو طالب موجود تھے، حضرت حمزہ موجود تھے، حضرت عباس موجود تھے، سارے جو بڑے جمع ہوئے تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور نکاح ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں حضرت خدیجہ کا وہ نکاح کا پیغام دینا، حضور کو نکاح کا پیغام حضور نے نہیں دیا، انہوں نے دیا، ایسا خدا کو پسند آیا، پوری امت کے اندر یہ طریقہ اور سنت رائج ہو گئی، جب بھی لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوگا پوچھا پہلے لڑکی سے جائے گا، ان سے پوچھو۔ وہ جو کہ پیغام آیا حضرت خدیجہ کا پہلے ایسی پسند آئی لگا، سنت بنا دی کہ اگر نکاح ہو رہا ہو تو نکاح لڑکا بھلے حاضی ہو، اور 100 مرتبہ وہ کہتے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، قاضی صاحب کہتے ہیں بھائی تو خاموش ہو جا، پہلے ان سے پوچھیں گے، تاکہ ہم سب کی اور آپ کی اماں حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کو ایک سلام عقیدت ہر نکاح کے اندر پیش کیا جائے کہ جس طریقے سے تو نے میرے محبوب کو نکاح کا پیغام بھیج کر یاد کیا ہے، اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، اب یہ تیری سنت چلے گی، پہلے وہ ہاں کرے گی لڑکی تو پھر لڑکے سے پوچھا جائے گا۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ رہی، 25 سال تک ساتھ رہا، اور حضور فرماتے سب سے پہلے مجھے تسلیم کرنے والی کوئی اور نہ تھی، خدیجہ تھی۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو میری تصدیق کرنے والی خدیجہ تھی، جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روک لیا تو اپنا مال مجھ پر قربان کرنے والی خدیجہ تھی، جب لوگ مجھے تانے دیتے تھے تو اپنی باتوں سے میرے دل کو ٹھنڈا کرنے والی میری خدیجہ تھی، جب لوگوں نے مجھے دھتکارا دھکیلا اور میرا انکار کیا تو مجھے قریب کرنے والی، مجھے ٹھارس دینے والی، میرے دل کو تسلیوں کے ذریعے راحت پہنچانے والی کوئی اور نہ تھی، خدیجہ تھی۔ حتیٰ کہ جب وحی آئی اور حضور جلالت وحی سے جب آپ کی طبیعت پر اثر ہوا اور آپ گھر تشریف لائے، خدا کی قسم سب سے بڑی حکیمہ بھی حضرت خدیجہ تھی کہ حضور جلال میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا زملونی زملونی، حضرت خدیجہ دوڑتی دوڑتی گئیں اور ایک کمبل اٹھایا اور حضور کے اوپر ڈال دیا اور بیٹھ گئی اور کہنے لگی یا محمد، اے میرے زوج غم نہ کرو غم نہ کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہو، یتیموں کا سہارا بنتے ہو، آپ بھوکوں کو کھلاتے ہو، آپ تڑپے ہوئے کو ہنساتے ہو، میں خدیجہ گواہی دیتی ہوں یہ اللہ کا ناموس اکبر ہے جو آپ کو پیغام حق دینے کے لیے آیا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، یہ جو نور آپ کے اندر سے میں دیکھتی ہوں مکے میں بھی پھیلے گا، عرب میں بھی پھیلے گا، اور ایک وقت آئے گا ہر گھر کے اندر محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اب جب آپ کا وصال ہو گیا، میں نے ساری بات ختم کر دی، وصال کے سال تو نبی نے فرمایا یہ غم کا سال ہے، میری خدیجہ چلی گئی یہ غم کا سال ہے، اور اتنا ذکر کرتے وصال کے بعد حضرت خدیجہ کا کہ حضرت عائشہ کو ایک مرتبہ رشک ہوا، کہنے لگی آقا آپ ہر مرتبہ، چونکہ زوج کا سوگنوں کا آپس کے اندر معاملہ تو ہوتا ہے، انہوں نے ایک سخت لفظ بول دیا کہ آپ ہمیشہ انہی خاتون کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ نے اس سے بہتر آپ کو دے دی، قوالیاں دے دی۔
حدیث پاک میں آتا ہے حضور یہ سن کر آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں خدیجہ کی شان کیا تھی, خدیجہ کا مقام کیا تھا, خدیجہ کا مرتبہ کیا تھا. جب بھی گھر میں ذبح کرتے جانور سب سے پہلے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجتے اور ہر وقت انہی کا ذکر کرتے اور انہی کی بات کرتے. اللہ پاک ان کے ذریعے ہماری مغفرت فرمائے اور ان کی سیرت و کردار مسلمان عورتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.